هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل ہے کہ آج دعائے کمیل کی فضیلت کے بارے میں کچھ کہوں۔ دعائے کمیل حضرت خضر علیہ السلام کی دعا ہے جو مولا علی نے نقل کی ہے اور تعلیم دے رہے ہیں کمیل ابن زیاد کو، جو صحابی رسول بھی ہیں اور مولا علی کے ساتھ بھی ان کا دور گزرا۔ مولا علی فرماتے ہیں، اے کمیل، جب خدا کی بارگاہ میں حاضری دینے لگو تو اس طرح جو انکساری کے ساتھ دو کہ یا تو تم سوچ رہے ہو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، ورنہ ایسے جانو کہ جیسے خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ دعا خالصتاً عقیدہ توحید پر مبنی ہے۔ روایات میں ہے کہ جب مولا علی علیہ السلام نے خلافت کا وقت تھا تو آپ نے جب پہلا خطبہ دیا اور لوگوں نے بیعت شروع کی تو ساسا بن سوہان جو ہیں، جو نبی کریم کے صحابی بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی شخص کو دیکھا جو کہ بہت برگزیدہ تھے اور انہوں نے مولا علی سے کوئی مکالمہ کیا تو مولا علی اور ان کے سوا کسی کو سمجھ نہ آیا، اور اس کے بعد وہ حضرت علی علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے بعد چلے گئے۔ آپ کہتے ہیں کہ پھر ہم میں سے کچھ لوگوں نے یہ سوچا کہ مولا علی علیہ السلام سے دریافت کیا جائے کہ آخر یہ کون سی ہستی تھیں۔ مولا نے فرمایا یہ حضرت خضر تھے جو مجھ سے ملنے آئے تھے۔ پھر حضرت مالک اشتر اور حضرت عمار یاسر نے فرمایا کہ یا علی کیا مکالمہ ہوا، ہمیں بھی تو کچھ بتائیں۔ پھر مولا نے اپنے اصحاب میں سے کچھ چند اصحاب کا انتخاب کیا اور پھر کہنے لگے کہ خضر نے مجھ سے کہا تھا کہ اے علی، اللہ نے آپ کو عدل الہی کے نفاذ کا موقع دیا ہے، میں اس خوشی کے موقع پر آپ کو مبارکباد دینے کے لیے آیا ہوں۔ مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے پھر خضر سے کہا کہ اے خضر، خوشی کے موقع پر تو کوئی نہ کوئی ہدیہ، کوئی نہ کوئی تحفہ دیا جاتا ہے، تو اس خوشی کے موقع پر ہدیہ کیا ہے؟ تو حضرت خضر نے فرمایا کہ میں آپ کو ایک حکیمانہ جملہ ہدیہ کرتا ہوں۔ حضرت خضر نے کہا کہ کتنا اچھا ہے یا کتنا اچھا ہو کہ صاحبان ثروت لوگ فقراء کے سامنے عاجزی و انکساری کے ساتھ حاضر ہوں اور اللہ سے ڈریں۔ اب یہاں بات ختم نہیں ہوئی۔ خضر نے کہا یا علی، آپ تو خود ابو الحکم ہیں، اس خوشی کے موقع پر آپ کو یہ جملہ ارشاد فرمائیے۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ میں نے پھر ایک جملہ ہدیہ کیا، میں نے کہا کہ کتنا اچھا ہے کہ فقیر امیروں کے آگے اکڑ کر بات کریں اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے۔ وہ جو خودداری خدا نے عطا کی ہے، وہ جو خود اعتمادی خدا نے عطا کی ہے، نبیوں میں سب سے پہلے نبی حضرت آدم، رسولوں میں سب سے پہلے رسول حضرت نوح، اماموں میں سب سے پہلے امام حضرت ابراہیم، ولیوں میں سب سے پہلے ولی حضرت خضر، اور سارے ولیوں کا سلسلہ مولا علی علیہ السلام سے چلتا ہے، اور ولی وہ ہوتا ہے جو ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق رکھتا ہے۔ اب میں دعائے کمیل پڑھنا چاہوں گا، کیونکہ دعائے کمیل روایات میں ہے کہ ہر شب جمعہ جو ہے جس گھر میں پڑھی جائے وہاں رزق کی برکت ہوتی ہے، وہاں سے شیاطین دور بھاگتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے معبود، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری رحمت کے ذریعے جو ہر شے پر محیط ہے، تیری قوت کے ذریعے جس سے تو نے ہر شے کو زیر نگیں کیا اور اس کے سامنے ہر شے جھکی ہوئی اور ہر شے زیر ہے، اور تیرے جبروت کے ذریعے جس سے تو ہر شے پر غالب ہے، تیری عزت کے ذریعے جس کے آگے کوئی چیز ٹھہرتی نہیں، تیری عظمت کے ذریعے جس نے ہر چیز کو پر کر دیا، تیری سلطنت کے ذریعے جو ہر چیز سے بلند ہے، تیری ذات کے واسطے سے جو ہر چیز کی فنا کے بعد باقی رہے گا، اور سوال کرتا ہوں تیرے ناموں کے ذریعے جنہوں نے ہر چیز کے اجزاء کو پر کر رکھا ہے، تیرے علم کے ذریعے جس نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، اور تیری ذات کے نور کے ذریعے جس سے ہر چیز روشن ہوئی ہے۔ اے نور، اے قدوس، اے اولین میں سب سے اول، اے آخرین میں سب سے آخر، اے معبود، میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو پردہ فاش کرتے ہیں۔ خدایا میرے وہ گناہ معاف کر دے جن سے عذاب نازل ہوتا ہے۔ خدایا میرے وہ گناہ بخش دے جن سے نعمتیں زائل ہوتی ہیں۔ اے معبود، میرے وہ گناہ معاف فرما جو دعا کو روک لیتے ہیں۔ اے اللہ، میرے وہ گناہ بخش دے جو امیدوں کو منقطع کر دیتے ہیں۔ اے اللہ، میرے وہ گناہ بخش دے جن سے بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ اے میرے خدا، میرا ہر وہ گناہ معاف فرما جو میں نے کیا ہے، ہر لغزش سے درگزر کر جو مجھ سے ہوئی ہے۔ اے اللہ، میں تیرے ذکر کے ذریعے
تیرا تقرب چاہتا ہوں اور تیری ذات کو تیرے حضور اپنا سفارشی بناتا ہوں. تیرے جود کے واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے اپنا قرب عطا فرما اور توفیق دے کہ تیرا شکر ادا کروں اور میری زبان پر اپنا ذکر جاری فرما. اے اللہ میں سوال کرتا ہوں جھکے ہوئے، گرے ہوئے، ڈرے ہوئے کی طرح کہ مجھ سے چشم پوشی فرما، مجھ پر رحم کر اور مجھے اپنی تقدیر پر راضی و قانع اور ہر قسم کے حالات میں نرم خو رہنے والا بنا دے. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس شخص کی طرح جو سخت تنگی میں ہو، سختیوں میں پڑا ہو، اپنی حاجت لے کر تیرے پاس آیا ہوں اور جو کچھ تیرے پاس ہے اس میں زیادہ رغبت رکھتا ہوں. اے اللہ تیری سلطنت عظیم اور تیرا مقام بلند ہے، تیری تدبیر پوشیدہ اور تیرا امر ظاہر ہے، تیرا قہر غالب، تیری قدرت کارگر ہے اور تیری حکومت سے فرار ممکن ہی نہیں. خداوندہ میں تیرے سوا کسی کو نہیں پاتا جو میرے گناہ بخشنے والا اور میری برائیوں کو چھپانے والا ہو اور میرے برے عمل کو نیکی میں بدل دینے والا ہو. تیرے سوا کوئی نہیں ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. تو پاک ہے اور ہم تیرے ہی لیے ہیں. میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اپنی جہالت کی وجہ سے جرت کی اور میں نے تیری قدیم یاد آوری اور اپنے لیے تیری بخشش پر بھروسہ کیا ہے. اے اللہ میرے مولا کتنے ہی گناہوں کی تو نے پردہ پوشی کی اور کتنی ہی سخت بلاؤں سے مجھے بچا لیا ہے، کتنی ہی لغزشیں معاف فرمائیں اور کتنی ہی برائیاں مجھ سے دور کیں، اور تو نے میری کتنی ہی تعریفیں عام کی جن کا میں ہرگز اہل نہ تھا. اے معبود میری مصیبت عظیم ہے اور بدحالی کچھ زیادہ ہی بڑھ چکی ہے اور میرے اعمال بہت کم ہیں اور گناہوں کی زنجیر نے مجھے جکڑ لیا ہے. لمبی آرزوؤں نے مجھے اپنا قیدی بنا رکھا ہے اور دنیا نے مجھ کو دھوکہ بازی سے اپنے فریب میں رکھا اور میرے نفس نے اپنی خیانت اور ہیلہ سازی سے مجھ کو فریب دیا ہے. اے میرے آقا میں تیری عزت کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ میری بد عملی اور بد کرداری میری دعا کو تجھ سے نہ روکے. اے اللہ تو مجھے میرے پوشیدہ کاموں سے رسوا نہ فرما جن میں تو میرے راز کو جانتا ہے اور مجھے اس پر سزا دینے میں جلدی نہ کر. جو میں نے خلوت میں غلط کام کیا، برے کام کیے اور ہمیشہ کوتاہی کی، اس میں میری نادانی، جہالت، خواہشوں کی کثرت اور غفلت بھی ہے. اور اے میرے اللہ تجھے اپنی عزت کا واسطہ میرے لیے ہر حال میں مہربان رہ اور تمام امور میں مجھ پر عنایت فرما. میرے معبود میرے رب تیرے سوا میرا کون ہے جس سے سوال کروں کہ میری تکلیف دور کر دے اور میرے معاملے پر نظر رکھ. میرے معبود میرے مولا تو نے میرے لیے حکم صادر فرمایا لیکن میں نے اس میں خواہش نفس کا کہا مانا اور میں دشمن کی فریب کاری سے بچ نہ پایا. اس نے میری خواہشوں میں دھوکہ دیا اور وقت نے بھی اس کا ساتھ دیا. پس تو نے جو حکم صادر کیا میں نے اس میں تیری بعض حدود کو توڑا اور تیرے بعض احکام کی مخالفت کی. پس اس معاملے میں مجھ پر لازم ہے تیری حمد بجا لانا اور میرے پاس کوئی حجت نہیں اس میں جو فیصلہ تو نے میرے لیے کیا ہے، اور میرے لیے تیرا حکم اور تیری آزمائش لازم ہے. اور اے اللہ میں تیرے حضور آیا ہوں جبکہ میں نے کوتاہی کی اور اپنے نفس پر زیادتی کی ہے. میں عذر خواہ و پشیماں، ہارا ہوا، معافی کا طالب، بخشش کا سوالی، تائب، گناہوں کا اقراری، سرنگوں اقبالی ہوں. جو کچھ مجھ سے ہوا نہ اس سے فرار کی راہ ہے، نہ کوئی جائے پناہ کہ اپنے معاملے میں اس کی طرف توجہ کروں سوائے اس کے کہ تو میرا عذر قبول فرما. اے پروردگار مجھے اپنی وسیع تر رحمت میں داخل کر لے. اے معبود بس میرا عذر قبول فرما، میری سخت تکلیف پر رحم کر اور بھاری مشکل سے رہائی دے. پروردگار میرے کمزور بدن، نازک جلد اور باریک ہڈیوں پر رحم فرما. اے وہ ذات جس نے میری خلقت، ذکر، پرورش، نیکی اور غذا کا آغاز کیا، اپنے پہلے کرم اور گزشتہ نیکی کے تحت مجھے معاف فرما. اے میرے معبود میرے آقا میرے رب کیا میں یہ سمجھوں کہ تو مجھے اپنی آگ کا عذاب دے گا جبکہ تیری توحید کا معترف ہوں میں؟ اس کے ساتھ میرا دل تیری معرفت سے لبریز ہے اور میری زبان تیرے ذکر میں لگی ہوئی ہے. میرا ضمیر تیری محبت سے گندا ہوا ہے
اور اپنے گناہوں کے سچے اعتراف اور تیری ربوبیت کے آگے میری عاجزانہ پکار کے بعد بھی تو مجھے عذاب دے گا؟ ہرگز نہیں ہے میرے مولا، تو بلند ہے اس سے کہ جسے تو نے پالا ہو اسے ضائع کرے، یا جسے قریب کیا ہو اسے دور کرے، یا جسے پناہ دی ہو اسے چھوڑ دے، یا جس کی سرپرستی کی ہو اور اس پر مہربانی کی ہو اسے مصیبت کے حوالے کر دے۔ اے کاش میں جانتا ہے میرے آقا، میرے معبود، میرے مولا، کیا تو ان چہروں کو آگ میں ڈالے گا جو تیری عظمت کے سامنے سجدے میں پڑے ہیں، اور ان زبانوں کو جو تیری توحید کے بیان میں سچی ہیں اور شکر کے ساتھ تیری تعریف کرتی ہیں، اور ان دلوں کو جو تحقیق کے ساتھ تجھے معبود مانتے ہیں، اور ان کے ضمیروں کو جو تیری معرفت سے پر ہو کر تجھ سے خائف ہیں، تو انہیں آگ میں ڈالے گا؟ اور ان اعضاء کو جو فرما برداری سے تیری عبادت گاہوں کی طرف دوڑتے ہیں اور یقین کے ساتھ تیری مغفرت کے طالب ہیں، تو انہیں آگ میں ڈالے گا؟ تیری ذات سے ایسا گمان نہیں، نہ یہ تیرے فضل کے مناسب ہے۔ اے کریم، اے پروردگار، دنیا کی مختصر تکلیفوں اور مصیبتوں کے مقابل تو میری ناتوانی کو جانتا ہے، اور اہل دنیا پر جو تنگیاں آتی ہیں میں انہیں برداشت نہیں کر سکتا، اگرچہ اس تنگی اور سختی کا ٹھہراؤ اور بقا کا وقت تھوڑا اور مدت کوتاہ ہے، تو پھر کیوں کر میں آخرت کی مشکلوں کو جھیل سکوں گا جو بڑی سخت ہیں، اور وہ ایسی تکلیفیں ہیں جن کی مدت طولانی، اقامت دائمی ہے، اور ان میں کسی میں کمی نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ تیرے غضب، تیرے انتقام اور تیری ناراضگی سے آتی ہیں، اور یہ وہ سختیاں ہیں جن کے سامنے زمین و آسمان بھی کھڑے نہیں رہ سکتے۔ تو اے میرے آقا، مجھ پر کیا گزرے گی جبکہ میں تیرا کمزور، پست، بے حیثیت، بے مایا اور بے بس بندہ ہوں۔ اے میرے آقا، میرے پروردگار، میرے سردار، میرے مولا، میں کن کن باتوں کی تجھ سے شکایت کروں اور کس کس کے لیے نالہ و شیون کروں؟ دردناک عذاب اور اس کی سختی کے لیے، یا طولانی مصیبت اور اس کی مدت کی زیادتی کے لیے؟ پس اگر تو نے مجھے عذاب و عقاب میں اپنے دشمنوں کے ساتھ رکھا اور مجھے اور اپنے عذابیوں کو اکٹھا کر دیا اور میرے اور اپنے دوستوں اور محبوں میں دوری ڈال دی، تو اے میرے معبود، میرے آقا، میرے مولا اور میرے رب، تو ہی بتا، میں تیرے عذاب پر صبر کر ہی لوں تو تجھ سے دوری پر کیسے صبر کروں گا؟ اور مجھے بتا کہ میں اگر تیری آگ کی تپش پر صبر کر بھی لوں تو تیرے کرم سے کس طرح چشم پوشی کر پاؤں گا، یا کیسے آگ میں پڑا رہوں گا جبکہ میں تیرے عفو و بخشش کا امیدوار ہوں؟ قسم ہے تیری عزت کی ہے میرے آقا و مولا، سچی قسم کہ اگر تو نے میری گویائی باقی رہنے دی تو میں اہل نار کے درمیان تیرے حضور فریاد کروں گا آرزومندوں کی طرح، اور تیرے سامنے نالہ کروں گا جیسے مددگار کے متلاشی کرتے ہیں، تیرے فراق میں یوں گریا کروں گا جیسے نا امید ہونے والے گریا کرتے ہیں، اور تجھے پکاروں گا، کہاں ہے تو اے مومنوں کے مددگار، اے عارفوں کی امیدوں کے مرکز، اے بیچاروں کی داد رسی کرنے والے، اے سچے لوگوں کے دوست، اے عالمین کے معبود، کیا میں تجھے دیکھتا ہوں تو پاک ہے اس سے؟ اے میرے اللہ، اپنی حمد کے ساتھ کہ تو وہاں سے بندہ مسلم کی آواز سن رہا ہے جو بوجہ نافرمانی دوزخ میں ہے، اپنی برائی کے باعث عذاب کا ذائقہ چکھ رہا ہے، اور اپنے جرم گناہ پر جہنم کے طبقوں کے بیچوں بیچ بند ہے، وہ تیرے سامنے گریہ کر رہا ہے تیری رحمت کے امیدوار کی طرح، اور اہل توحید کی زبان میں تجھے پکار رہا ہے، اور تیرے حضور تیری ربوبیت کو وسیلہ بنا رہا ہے۔ اے میرے مولا، پس کس طرح وہ عذاب میں رہے گا جبکہ وہ تیرے گزشتہ حلم کا امیدوار ہے؟ یا پھر آگ کیوں کر اسے تکلیف دے گی جبکہ وہ تیرے فضل اور رحمت کی امید رکھتا ہے؟ یا آگ کے شعلے کیسے اس کو جلائیں گے جبکہ تو اس کی آواز سن رہا ہے اور اس کے مقام کو دیکھ رہا ہے؟ یا کیسے آگ کے شرارے اسے گھیریں گے جبکہ تو اس کی ناتوانی کو جانتا ہے؟ یا کیسے وہ جہنم کے طبقوں میں پریشان رہے گا جبکہ تو اس کی سچائی سے واقف ہے؟ یا کیسے جہنم کے فرشتے اسے جھڑکیں گے جبکہ وہ تجھے پکار رہا ہے؟ اے میرے رب، کیسے ممکن ہے کہ وہ خلاصی میں تیرے فضل کا امیدوار ہو اور تو اسے جہنم میں رہنے دے؟ ہرگز نہیں، تیرے بارے میں یہ گمان نہیں ہو سکتا، نہ تیرے فضل کا ایسا تعارف ہے اور نہ یہ توحید پرستوں پر تیرے احسان و کرم سے مشابہ ہے۔ پس میں یقین رکھتا ہوں اگر تو نے اپنے دشمنوں کو آگ کا عذاب دینے کا حکم نہ دیا ہوتا اور اپنے مخالفوں کو ہمیشہ اس میں
رکھنے کا فیصلہ نہ کیا ہوتا تو ضرور تو آگ کو ٹھنڈی اور آرام بخش بنا دیتا اور کسی کو بھی آگ میں جگہ اور ٹھکانہ نہ دیا جاتا، لیکن تو نے اپنے پاکیزہ ناموں کی قسم کھائی کہ جہنم کو تمام کافروں سے بھر دے گا، جنوں اور انسانوں میں سے، اور یہ مخالفین ہمیشہ اسی میں رہیں گے، اور تو بڑی تعریف والا ہے۔ تو نے فضل و کرم کرتے ہوئے بلا سابقہ یہ فرمایا کہ کیا وہ شخص جو مومن ہے وہ فاسق جیسا ہو سکتا ہے؟ یہ دونوں برابر نہیں۔ میرے معبود، میرے آقا، میں تیری قدرت جسے تو نے توانا کیا اور تیرا فرمان جسے تو نے یقینی و محکم بنایا، اور تو غالب ہے اس پر جس پر اسے جاری کرے، اس کے واسطے سے سوال کرتا ہوں، بخش دے ابھی اس ساتھ میں میرے تمام وہ جرم جو میں نے کیے، تمام وہ گناہ جو مجھ سے سرزد ہوئے، وہ سب برائیاں جو میں نے چھپائیں، جو نادانیاں میں نے جہل کی وجہ سے کی ہیں، علل اعلان یا پوشیدہ رکھی ہوں یا ظاہر کی ہیں، اور میری بدیاں جن کے لکھنے کا تو نے معزز کاتبین کو حکم دیا ہے، جنہیں تو نے مقرر کیا ہے کہ جو کچھ میں کروں اسے محفوظ کرے، اور ان کو میرے اعضاء کے ساتھ مجھ پر گواہ بنایا، اور ان کے علاوہ خود تو بھی مجھ پر ناظر اور اس بات کا گواہ ہے جو ان سے پوشیدہ ہے، حالانکہ تو نے اپنی رحمت سے اسے چھپایا اور اپنے فضل سے اس پر پردہ ڈالا۔ وہ معاف فرما اور میرے لیے وافر حصہ قرار دے ہر اس خیر میں جسے تو نے نازل کیا، یا ہر اس احسان میں جو تو نے کیا، یا ہر نیکی میں جسے تو نے پھیلایا، رزق میں جسے تو نے وسیع کیا، یا گناہ میں جسے تو نے معاف کیا، یا غلطی میں جسے تو نے چھپایا۔ یا رب، یا رب، یا رب، اے میرے معبود، اے میرے آقا، اے میرے مولا، میری جان کے مالک، اے وہ جس کے ہاتھ میں میری لگام ہے، اے میری تنگی و بیچارگی سے واقف، اے میری ناداری و تنگ دستی سے باخبر۔ یا رب، یا رب، یا رب، میں تجھ سے تیرے حق ہونے، تیری پاکیزگی، تیری عظیم صفات اور اسماء کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ میرے رات دن کے اوقات اپنے ذکر سے آباد کر اور مسلسل اپنی حضوری میں رکھ، اور میرے اعمال کو اپنی جناب میں قبولیت عطا فرما، حتیٰ کہ میرے تمام اعمال اور اذکار تیرے حضور ورد قرار پائے، اور میرا یہ حال تیری بارگاہ میں ہمیشہ قائم رہے۔ اے میرے آقا، اے وہ جس پر میرا تکیہ ہے، اے جس سے میں اپنے حالات کی تنگی بیان کرتا ہوں، یا رب، یا رب، یا رب، میرے ظاہری اعضاء کو اپنی حضوری میں قوی اور میرے باطنی ارادوں کو محکم و مضبوط بنا دے، اور مجھے توفیق دے کہ تجھ سے ڈرنے کی کوشش کروں اور تیری حضوری میں ہمیشگی پیدا کروں، تاکہ تیری بارگاہ میں سابقین کی راہوں پر چل پڑوں اور تیری طرف جانے والوں سے آگے نکل جاؤں، تیرے قرب کا شوق رکھنے والوں میں سے زیادہ شوق والا بن جاؤں، تیرے خالص بندوں کی طرح تیرے قریب ہو جاؤں، اہل یقین کی مانند تجھ سے ڈروں اور تیرے آستانے پر مومنوں کے ساتھ حاضر رہوں۔ اے معبود، جو میرے لیے برائی کا ارادہ کرے تو اس کے لیے ایسا ہی کر، جو میرے ساتھ مکر کرے تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہی کر۔ مجھے اپنے بندوں میں قرار دے جو نصیب میں بہتر ہیں، جو منزلت میں تیرے قریب ہیں، جو تیرے حضور تقرب میں مخصوص ہیں، کیونکہ تیرے فضل کے بغیر یہ درجات نہیں مل سکتے۔ بواسطہ اپنے کرم کے مجھ پر کرم کر، بذریعہ اپنی بزرگی کے مجھ پر توجہ فرما، بوجہ اپنی رحمت کے میری حفاظت کر، میری زبان کو اپنے ذکر میں گویا فرما اور میرے دل کو اپنا اسیر محبت بنا دے۔ میری دعا بخوبی قبول فرما، مجھ پر احسان فرما، میرے گناہ معاف کر، میری خطائیں بخش دے، کیونکہ تو نے بندوں پر عبادت فرض کی ہے اور انہیں دعا مانگنے کا حکم دیا اور قبولیت کی ضمانت دی۔ بس اے پروردگار، میں اپنا رخ تیری طرف کر رہا ہوں اور تیرے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہوں۔ تو اپنی عزت کے طفیل میری دعا قبول فرما، میری تمنائیں بر لا اور اپنے فضل سے لگی میری امید نہ توڑ۔ میرے دشمن جو جنوں اور انسانوں سے ہیں ان کے شر سے میری کفایت کر۔ اے جلد راضی ہونے والے، مجھے بخش دے جو دعا کے سوا کچھ نہیں رکھتا، بے شک تو جو چاہے کرنے والا ہے۔ اے وہ جس کا نام دوا، جس کا ذکر شفا اور اطاعت تمنگری ہے، رحم فرما اس پر جس کا سرمایہ محض امید ہے اور جس کا ہتھیار گریہ ہے۔ اے نعمتیں پوری کرنے والے، اے سختیاں دور کرنے والے، اے تاریکیوں میں ڈرنے والوں کے لیے نور، اے وہ عالم جسے پڑھایا نہیں گیا، محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور مجھ سے وہ سلوک کر جس کا تو اہل ہے۔ خدا اپنے رسول پر
اور بابرکت ائمہ پر سلام بھیجتا ہے. بہت زیادہ سلام و تحیات جو ان کی آل میں سے ہیں، بہت زیادہ، بہت ہی زیادہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بار الہ یہ جو ہم نے ابھی دعائے کمیل پڑھی، اس کے صدقے سے ہمارے گھر میں رحمت نازل فرما، برکت نازل فرما. جس نے دعاؤں کا کہا ہے اس کی دعاؤں کو مستجاب فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما. جن بچیوں کی وجہ سے پریشان ہیں کہ نیک رشتے نہیں آ رہے، ان کے رشتے آئیں. پروردگار جو قرض دار ہے ان کا قرض ادا فرما. ہم جن پاک ہستیوں کے ماننے والے ہیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ہر وقت اپنے سے ڈرنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ ہمیں غیبت سے بچا، جھوٹ سے بچا، کینے سے بچا، نفرت سے بچا. یا اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. بار الہ ہمیں ان کی فورس کا حصہ بنا. بار الہ جہاں جہاں مسلمان پس رہے ہیں وہاں وہاں مسلمانوں کو جو ہے ایک دفعہ پھر جو ہے اقتدار دے. یا الہی ہمیں معاف فرما. اللہ